السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عثمان۔ ناظرین، چند مہینوں سے آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بارے میں بار بار سن رہے ہوں گے۔ آخر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی پارلیمنٹ سے منظوری، اس کے خلاف عدالت میں درخواستیں اور تمام مدرجات کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے 10 اپریل 2023 کو منظور کیا۔ اس بل کی منظوری وفاقی کابینہ نے 28 مارچ کو دی، جس کے بعد 29 مارچ کو قومی اسمبلی اور 30 مارچ کو سینٹ سے منظور کیا گیا اور حتمی منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھیجا گیا۔ صدر نے یہ کہتے ہوئے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ بادی و نظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف 4 درخواستیں عدالت عظمیٰ میں دائر کی گئیں، جن میں موقف اختیار کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے اور یہ اختیار آئین پاکستان دیتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 70 کے تحت ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بل کی منظوری کے 3 روز بعد ہی ایک پیشگی اقدام کرتے ہوئے چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے حکم دیا چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے سے متعلق بل کی صدر کی منظوری کے بعد یا ایکٹ بننے کی صورت میں یہ مؤثر نہیں ہوگا۔ تاہم حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے متن میں کہا گیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر تا حکم ثانی کسی بھی طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ از خود نوٹس سے متعلق چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو حکم امتناعی جاری کیا تھا اسے ختم کیا جائے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ فل کورٹ کی عدالتی کارروائی کو ٹی وی پر دکھایا گیا اور فل کورٹ میں سپریم کورٹ میں موجود 15 ججز صاحبان نے شرکت کی۔ ریاست کے زیر اہتمام ٹی وی پر چلنے والی یہ عدالتی کارروائی 6 گھنٹے سے زیادہ دیر تک دکھائی گئی۔ اگر بل کے مندرجات کی بات کی جائے تو بل کے تحت کسی بھی کیس کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل کے لیے فیصلہ 3 ججز پر مشتمل کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی میں چیف جسٹس اور سینئر موسٹ ججز شامل ہوں گے۔ کمیٹی کی اکثریت کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی بھی کیس کو کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا۔ معاملہ عوامی نوعیت اور قابل سماعت ہونے پر بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ سماعت کے لیے بینچ کم سے کم 3 رکنی ہوگا، جبکہ تشکیل کردہ بینچ میں کمیٹی سے بھی ججز کو شامل کیا جائے گا۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق بل کے تحت از خود نوٹس کے فیصلے پر 30 روز میں اپیل دائر کی جا سکے گی۔ 14 روز میں اپیل کی سماعت کے لیے لارجسٹ بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ اپیل کرنے والے فریق کو مرضی کا وکیل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ کسی بھی کیس کی جلد سماعت یا عبوری ریلیف کی درخواست کو 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ عدالتی اصلاحات کے بل کی منظوری کے بعد ماضی میں 184(3) کے تحت متاثرین کو ایک دفعہ 30 روز کے اندر اپیل کا حق حاصل ہوگا، جبکہ آئین کی تشریح کے مقدمات کی سماعت 5 سے کم ججز پر مشتمل بینچ تشکیل نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، کیا یہ بل ایکٹ کی صورت اختیار کر پائے گا یا نہیں؟ آپ اپنی رائے سے متعلق کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔